3 روزہ بسنت فیسٹیول جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا، کھٹی میٹھی یادیں چھوڑ گیا۔ حکومت پنجاب کے نزدیک یہ بہت کامیاب فیسٹیول تھا، لیکن تخت لاہور میں اس فیسٹیول پر کچھ لوگ جو ہیں حادثات کا شکار بھی رہے، اپنی جانیں گنوا گئے، ڈوریں پھرتی رہیں، عام لوگ جو ہیں سڑکوں پر غیر محفوظ رہے۔ ایک کھٹی میٹھی یادوں سے 2026 کی یہ بسنت جو ہے وہ اپنی یادیں چھوڑ کر گئی ہے۔ سب سے پہلے جی خوبصورت یادوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ خوبصورت یادیں یہ ہیں کہ لاہوریوں نے پورے پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا سے آنے والے مہمانوں کی خوب میزبانی کی، تواضع کی، اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے کھولے، ان کو اپنی محبت، وہ جو یاد رفتہ تھی اس کی دوبارہ یاد دہانی کروائی، انہیں بتایا کہ ہاؤ لونگ وی پیپل آر، ہم کتنا اکرام احترام کرنے والے لوگ ہیں، اپنا ایک سافٹ چہرہ جو ہے پوری دنیا کے سامنے انتہائی کامیابی کے ساتھ رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ تمام لوگ جو ہیں جو پوری دنیا سے ٹکٹس لے کر یہاں پر آئے، یہاں پر مہمان بنے، محبتیں سمیٹ کر، یادیں سمیٹ کر، ایک بار پھر سے کئی سالوں بعد، تقریباً 2 ڈھائی دہائیوں بعد جو ہے وہ 3 دن محبتیں سمیٹنے کے بعد یہاں سے گئے۔ ایون سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ بسنت کروانے کی بات کر رہی ہے۔ لاہور کا اور پنجاب کا رول ماڈل جو ہے اس کو دیکھنے کے بعد اس کو اڈیپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں ہمیں کراچی میں بھی شاید بسنت شاید ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ سندھ میں تو پتنگ پر پابندی نہیں ہے، وہاں پر پتنگ جو ہے وہ معمول کے مطابق اڑتی ہے، لیکن لاہور میں ایک دفعہ پتنگ اڑتی ہے جناب اور پورے پاکستان کے 25 سال کے ریکارڈ توڑ دیتی ہے۔ پورے 25 سال لاہور جو ہے وہ سویا رہا تھا، بسنت نہیں تھی یہاں پر، ہر جگہ بسنت ہو رہی تھی، ہر جگہ پتنگ اڑ رہی تھی، لیکن جب لاہور میں گڈی اڑتی ہے تو پورا پاکستان دیکھتا ہے۔ یہ تو وہ خوبصورت یادیں تھی، لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنے عزیز و اقارب کو سال ہا سال بعد اپنے چھتوں کا رخ کیا جناب، اور اپنی چھتوں پر ایک جانب گڈی اڑائی، میوزک کو انجوائے کیا، وہیں پر بہترین کھابوں کا انتظام کیا، بہن بھائی دوست احباب عزیز و اقارب، مختلف مقامات پر کزنز ملے، محبتیں بڑھیں، یادیں تازہ ہوئیں۔ لیکن ایک ہارش ریالٹی یہاں پر بھی ہے۔ ہمارے ایک صحافی بھائی جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ہی واز ود ہز فیملی اینڈ فرینڈس، کل تقریباً 6 بجے کے قریب، اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا معاملہ فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وہ اپنی گھر کی 4تھی منزل سے، یہ جو ہوا کے آنے کے لیے ایک چھت کے اندر راہداری بنائی ہوتی ہے، اس میں گرے، اور 4تھی منزل سے نیچے گرنے کے بعد حالت میں ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ جاں بر نہیں ہو پائے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ یہ اس بسنت کی تاریخ اور تکلیف سے بھری، اذیت سے بھری یادیں، یہ ہمیشہ برقرار رہیں گی، اور ہر بسنت اپنا ایک خونی رنگ ضرور چھوڑ کر جاتی ہے۔ اچھی بات یہ کہ اس دفعہ ڈور سے جو حادثات ہوئے ہیں وہ کنٹرول میں رہے ہیں، گڈی سے، ڈور سے، یعنی گورنمنٹ کے جو انتظامات تھے، لیٹس پریز اٹ ود اوپن ہارٹ، بیکاز وی ور دا کریٹیکس، تو ہمیں کچھ چیزوں کو جن پر ہم نے کھل کر کرٹیسزم کیا ہے، ہمیں اس میں اگر گورنمنٹ نے کوئی کامیابی سمیٹی ہے تو اس کو بھی اپریشیٹ کرنا ہے۔ اپریشیٹ کرنے کی چیز یہ ہے کہ اس دفعہ ڈور مناسب رہی ہے اور گڈی مناسب رہی ہے، کسی پتنگ نے یا ڈور نے کسی کا جانی نقصان نہیں کیا ہے۔ ہاں، ڈور پھری ہے گلوں پر، لیکن وہ بیئریبل ڈیمیجز ہیں، اللہ کا شکر ہے، کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ جو زخمی ہیں ان کو بھی معمولی زخم آئے ہیں، اور اس کی بڑی وجوہات بھی SOPs کو فالو نہ کرنا ہے۔ اب ایک شخص جو کھمبے کے اوپر پھنسی ہوئی پتنگ کو اتارنے کے لیے کھمبا چڑھ جاتا ہے اور اوپر ٹرانسفارمر اس کو کرنٹ لگا دیتا ہے، تو از اٹ ریئلی دا فالٹ آف گورنمنٹ؟ دیکھیں خدا را، ہمارے ہاں ایک بڑا معمولی بات اس کو سمجھی جاتی ہے، تیری فلاں تو تیری فلاں، پارڈن مائی ورڈز، کہ جب ہم لوگ ہی گورنمنٹ کو یاد دہانی کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار عام آدمی کا نقصان نہ ہو جائے، تو ہم بہت اچھے ہوتے ہیں، بٹ اگر ہم آپ کی ہی چنی ہوئی، آپ کی ہی حکومت کو، آپ کے ہی لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی کسی اچھی چیز پر، تو آپ ہم پر گھوڑا لے کر سوار ہو جاتے ہیں، ڈزنٹ میٹر، بٹ ہمیں وہ بات کرنی ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، جو میری آنکھ دیکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے میری آنکھ غلط دیکھ رہی ہو، آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں۔ 3 بچوں کے حوالے سے اطلاعات آئیں،
گھر کے اوپر سے لائن گزر رہی ہے بجلی کی، اور معمول میں آپ ان چھتوں پر نہیں جاتے ہیں، ڈور گرتی ہے، بچے ڈور کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل چھت پر ایک آرم ڈسٹنس کے قریب جو ہے وہ تاریں گزر رہی ہیں، تو وہ ایک ہیپننگ رپورٹ کی گئی. ایکچولی دے آل آر آر اون فیلئرس، یہ ہمارے اپنے ذاتی ناکامیاں ہیں، ہماری ذاتی کوتاہیاں ہیں. ایک شخص درخت پر اگر چڑھ گیا پتنگ اتارنے کے لیے اور گر جاتا ہے خدا نخواستہ، تو اس میں گورنمنٹ کو ہم کتنا ذمہ دار کہہ سکتے ہیں. میں رنگ روڈ پر مجھے سیکنڈ ڈے آف بسنت، مجھے فجر کے بعد میرے ایک عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی جان مال ایمان کی خاندان کی حفاظت فرمائے، میرے خالو ہیں، گیس کی ایک ہیپننگ ہو جاتی، گیس لیکیج ہو جاتی ہے، لائٹر آن کرتے ہیں، بلاسٹ ہو جاتا ہے. ہی ہم سیلف از انجرڈ، سیریسلی انجرڈ. خالہ جو ہیں وہ انجرڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آسانی کرے، انشاءاللہ ریکور کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں رب ہاتھ دے کے رکھ کے. بتانا یہ چاہ رہا ہوں، سیکنڈ ڈے آف بسنت آئی واز ناٹ ان لاہور، آئی واز ان اوکاڑا. میں رات 3-3:30 بجے کے قریب، غالباً ہاں تقریباً یہ ٹائم بنتا ہے، میں رنگ روڈ کے ذریعے لاہور واپس آ رہا ہوں، اور ظاہر ہے روڈ خالی ہے اور آپ اپنی ایک روٹین کے مطابق آ رہے ہوتے ہیں. دیٹ واز ویری مومنٹ جب میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ رنگ روڈ پر گاڑیوں کے سامنے چھلانگ لگا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ادھر سے گڈی کٹ کے آ رہی ہے. پوری رات لوگ چھاپے لے کر، لکڑیاں لے کر، اس کو کہتے ہیں چمیڑو، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، وہ لے کر بھاگ رہے ہیں رنگ روڈز پر، جہاں پر پتہ ہے کہ فاسٹ موونگ وہیکلز ہیں. اس کو میں گورنمنٹ کی نالائکی کیسے کہوں؟ بہرحال ایک جوائنٹ سکسیس ہے، اور جو فیلئرز ہیں وہ بھی جوائنٹ فیلئرز ہیں. جہاں پر ہم نے بہت ساری محبتیں سمیٹی ہیں، وہاں پر بہت تکلیف دہ یادیں بھی یہ بسنت ہمارے پاس چھوڑ کر گئی ہے. اس لیے میں نے کہا یہ کھٹی میٹھی بسنت تھی. تو ہمبل سبمیشن کہ اگر ہمیں دوبارہ کوئی تہوار منانے کا موقع ملے، اگر ہمیں کوئی خوشی سیلیبریٹ کرنے کا موقع ملے، بالکل سلمان قریشی آپ تمام لوگ جانتے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، عزیز ہیں، میرے بہت ہمارا محبت کا رشتہ ہے. فرسٹ ڈے آف بسنت میں ان کے ساتھ ان کی چھت پر موجود تھا. وی سیلیبریٹڈ دیئر. ہم نے ایک سکیور بسنت منانے کی کوشش کی تاکہ ایک تہوار بھی انجوائے کیا جا سکے. گڈی شڈی ہمیں اڑانی نہیں آتی، کھابے شابے ہی ہیں، کوئی دوستوں کے ساتھ گپے شپے، یہی وہ تہوار ہے. ویری نیکسٹ ڈے مجھے پتا چلا، دا ڈے وین آئی واز ریٹرننگ بیک ہوم فرام اوکاڑا، تو مجھے پتا چلا کہ بالکل اس کے ساتھ والی چھت پر ایک بزرگ جو بسنت کے پہلے روز ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ اپنے گھر کی تیسری غالباً چوتھی منزل سے نیچے گر جاتے ہیں. کیسے گر گئے؟ وہ اپنی ٹینکی کی صفائی کر رہے تھے، واٹر ٹینک کی صفائی کر رہے تھے. رپورٹڈلی نیچے سے آواز دی جاتی ہے، فیملی میں سے کسی شخص نے، خاتون نے آواز دی ہے، تو بزرگ جو ہیں وہ جھاڑو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ٹینکی کے کنارے پر آتے ہیں نیچے آواز سننے کے لیے. توازن برقرار نہیں رکھ پاتے اور زمین پر گر جاتے ہیں. کل رات 9 بجے ان کا جنازہ تھا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں وہ ہیں جنہوں نے دل گرفتگی میں مبتلا کیا، پریشان کیا، اذیت دی، تکلیف دی. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. جاتے جاتے ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں کسی ایک ایونٹ کو بالکل وائپ آؤٹ نہیں کر دینا چاہیے اس نظریے کے ساتھ کہ یہ ہے ہی گندا. ہم اس کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں، ہم اس کو کیسے لے کر چل رہے ہیں، دس از واٹ وچ میٹرز. تو امید ہے کہ جس طریقے سے کوآپریٹو رہی، آپ کو یاد ہوگا 12 بجے سے پہلے ایک گڈی نہیں اڑی، اور عمومی طور پر تمام لوگوں نے کوشش کی کہ بسنت کے ایس او پیز کو فالو کیا جائے. کچھ نالائق بھی رہے، بڑے بڑے نام نالائق بھی رہے، میں ان کو بھی جانتا ہوں. چرخی کا استعمال بھی ہوا، ممنوعہ ڈور بھی کہیں نہ کہیں اڑتی نظر آئی ہمیں، اس کی اطلاعات اور شکایات بھی رپورٹ کی جاتی رہی لوگوں کی جانب سے، بلکہ ایکچولی ہوتا رہا. بہرحال یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ایونٹس کے مخالف ہوتے ہیں، جو ایونٹس کو ایکچولی نام یہ ہے کہ ہم سے زیادہ محبت والا نہیں ہے، لیکن عملی طور پر اس ایونٹ کو برباد کرنے والے، حکومت کو، عام عوام کو خراب کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں. دستبستہ درخواست، اگر آئندہ موقع ملے تو باعزت طریقے سے ایس او پیز کے مطابق اپنی خوشی کو منائیں تاکہ یہ خوشیاں سلامت رہیں. جو تکلیف میں گئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت کا معاملہ فرمایا اور جلد ریکوری کا معاملہ کرے. السلام علیکم.